السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ سامعین، آج کے درس کا موضوع پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا تو اس وقت ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ اس پاکستان کے حصول کا مقصد اللہ کی توحید کو بلند کرنا اور اللہ کی توحید کو نافذ کرنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو اس ملک پاکستان میں توحید کا نفاذ نظر آتا ہے اور نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ نظر آتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ماضی کے اس واقعے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور آپ جب مکہ کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے جان نثار صحابہ کا 12,000 کا لشکر بھی آپ کے ساتھ ہے، شان و شوکت کے ساتھ اسی سرزمین پر جس سرزمین سے آپ کے عزیز و اقارب نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، آج آپ اسی سرزمین پر اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ مسند ابی یعلا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں مکہ کی سرزمین پر داخل ہوا تو شیطان نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، رن ابلیس رنتن فاجتمعت ذریتہ، فرمایا کہ ابلیس کی اولاد جمع ہو جاتی ہے اور آ کر شیطان سے سوال کرتی ہے کہ آج آپ کے چیخنے اور چلانے کی وجہ کیا ہے، اس رونے کا سبب کیا ہے؟ شیطان نے کہا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، آج کے بعد سرزمین مکہ پر کبھی شرک نہیں ہوگا، قیامت کے دن تک یہاں کے رہنے والے لوگ اپنی جانیں تو دے دیں گے لیکن اللہ کی توحید پر
اللہ کی وحدانیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان کبھی جہنم کی آگ سے نکل نہیں پائے گا، آج میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ختم ہو گیا۔ یہ آپ کی برکت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے پر آتے ہیں، دیکھا کہ تالا لگا ہے، پوچھا اللہ کے پیغمبر نے کہ اس تالے کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر، بیت اللہ کے دروازے کے تالے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ عثمان جو اپنے گھر میں محصور ہیں اور ان کی ماں عثمان کو باہر نہیں نکلنے دے رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ اور عثمان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت بلال جاتے ہیں، عثمان بن طلحہ کو لے کر آتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں اور دھاڑیں مار کر روتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے پوچھا، عثمان کیا بات ہے؟ آج کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب آپ مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور لوگ آپ کو بے دین کہا کرتے تھے۔ ایک دن سرداران قریش بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے آئے، تو میں نے ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ بیت اللہ کے اندرونی حصے کی زیارت کر کے باہر نکلتے ہیں اور جانے لگتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر اس وقت آپ بھی آتے ہیں۔ آپ نے آ کر کہا، عثمان مجھے بھی اندر جانے دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر اندر سے کیسا ہے۔ تو میں نے باوجود اس کے کہ دروازہ کھلا تھا، اس لیے دروازے کو بند کر دیا کہ میں نے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو ان بتوں کو، ان کی عبادت کو غلط کہتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ ایک الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ تیری اس بے دینی کی وجہ سے میں تجھے بیت اللہ کے اندر نہیں جانے دوں گا، اور میں نے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کو تالا لگا دیا۔ اللہ کے پیغمبر، آپ نے اس وقت کہا تھا، عثمان آج تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر نہیں جانے دے رہا، یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ عثمان اپنے ہاتھ سے محمد کے ہاتھ میں اس بیت اللہ کے تالے کی چابی دے گا۔ اللہ کے پیغمبر، وہ آج وقت آ گیا، اور یہ بات آپ کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں کہ آج عثمان اپنے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیت اللہ کے دروازے کے تالے کی چابی رکھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تالے کی چابی لیتے ہیں اور بیت اللہ کا تالا کھول کر بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ نے کہا کہ علی، میں تیرے کندھوں پر سوار ہوتا ہوں اور ہم بیت اللہ کے اندر موجود جتنے بت ہیں، ان بتوں کو توڑ کر باہر
نکال پھینکیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، جس طرح آپ کی منشا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، اور جب سوار ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے چہرے کو دیکھا کہ علی پیغمبر کی نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آتے ہیں اور علی سے کہتے ہیں کہ علی تو پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہو جا اور بیت اللہ کے اندر جتنے بت ہیں ان بتوں کو توڑنا شروع کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں آسمان تک جا پہنچا ہوں۔ ابھی اگر میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا تو آسمان کو چھو لوں گا، اتنی بلندیاں محسوس کرنے لگا۔ میں نے بتوں کو گرانا شروع کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ پیغام دیا پوری دنیا کو، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اور مومنوں کو، کہ جو بندہ حق کا ساتھ دیتا ہے، حق پر ڈٹا رہتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، حق کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ حق کو غالب کر دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے 13 سال مکے کی صعوبتیں برداشت کی، آپ نے تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کی گالیاں کھائیں، کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے پتھر پھینکے اور کسی نے کوڑا کرکٹ پھینکا۔ آپ نے ہر چیز، ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، کبھی ماتھے پر سلوٹیں نہیں ڈالیں۔ وہ رحمت للعالمین نے جواب میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے پیغمبر اس توحید کی دعوت کو لے کر اٹھے تھے، اور آج اسی توحید کے نفاذ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بتوں کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ جب بیت اللہ کو اللہ کے پیغمبر نے بتوں سے صاف کر دیا اور سارے بتوں کو نکال کر باہر پھینک دیا، پھر اللہ کے پیغمبر بیت اللہ کے دروازے پر دوبارہ آتے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کی چابی کس کو عطا کریں گے؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ کون آج وہ عزت پائے گا کہ جس کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے پیغمبر وہ تو روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ کہا کہ بلاؤ، عثمان کو واپس بلاؤ۔ حضرت عثمان کو واپس بلایا جاتا ہے، اسی حالت میں واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، یہ چابی تمہیں مکہ کے کافروں نے دی تھی، مشرکین نے دی تھی، اور یہ چابی تجھ سے چھن گئی، یہ چابی تجھ سے لے لی گئی ہے۔ آج اللہ کے حکم سے دوبارہ یہ چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا، قیامت کے دن تک یہ چابی تجھ سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ آج بھی ناظرین، آج بھی بیت اللہ کے دروازے کے تالے کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے، وہی خاندان چلا آ رہا ہے۔ یہ بات پیارے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی اور سچے پیغمبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا اور جس نقطے پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بھی مکہ کو فتح کیا، اور آپ نے مکہ کی فتح کے وقت بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک نعرہ لگایا، کہا کہ فتح مکہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، کہ آج مکہ کو فتح کیا گیا اللہ کی وحدانیت کے لیے اور اللہ کی توحید کے نفاذ کے لیے۔ ناظرین، یہ نعرہ ہم نے بھی لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جس شریعت کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، اس شریعت کو اللہ کے پیغمبر نے مکہ میں نافذ کر دیا؟ کیا آج ہمارے اس پاکستان میں قرآن اور حدیث کا نفاذ ہمیں نظر آتا ہے؟ کیا ہمیں اس پاکستان میں توحید نظر آ رہی ہے؟ کیا ہمیں اس پاکستان میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت پر عمل کرنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ ناظرین، آج امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اصل کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس کو بھلا دیا ہے۔ ناظرین، اسی وعدے کو یاد کروانے کے لیے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک اس پاکستان میں شریعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، قرآن کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام باتوں پر بلند نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس پاکستان کی حالت کو ہم کبھی بھی بہتر نہیں کر سکتے، اس پاکستان کی معیشت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ بربریت اور جاہلیت جو ہے، اس کو ہم کبھی مٹا نہیں سکتے۔ تو ناظرین، ابھی آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ پاکستان کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ تھا اور فتح مکہ کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ تھا۔ تو اگلے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کن چیزوں کو نافذ کیا کہ آج تک مکہ کے اندر امن باقی ہے، آج تک مکہ کی سرزمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آج تک شیطان مکہ کے لوگوں سے اس لحاظ سے مایوس ہے کہ وہ کبھی شرک کی غلاظت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔